والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو میں پچھلے کچھ پروگرامز سے ہم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے مختلف گوشوں کے حوالے سے گفتگو کا ایک سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے آپ کے بچپن کے حوالے سے بھی بات کی، لڑکپن، جوانی، آپ کی آخری وصیت اور انتقال کے بعد آپ کس مقام پہ جلوہ گر ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرما رکھا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم نے تفصیلاً ذکر بھی کیا، اور آپ کی حیات مبارکہ سے حاصل ہونے والے اسباق پہ بھی بات کی۔ اسی سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہوئے اب ہم یہ کوشش کریں گے کہ کچھ وہ دعائیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر مانگی ان کا تذکرہ کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرے بندے میرے بارے پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں تو بڑا قریب ہوں۔ بلکہ فوراً اللہ رب العزت نے بغیر بنتا تو جملہ اسی طرح ہی ہے کہ فَأَخْبِرْهُ أَنِّي قَرِيبٌ، کہ انہیں خبر دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اس کے بغیر ہی اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرما دیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے بارے پوچھیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں بہت قریب ہوں۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے کس قدر قریب ہے؟ فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہمیں اس کے دل و دماغ کے اندر آنے والے خیالات سے بھی آگاہی ہے۔ وہ رب تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، وہ ظاہر سے بھی واقف ہے، وہ باطن کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ تو انسان جب بھی ضرورت پڑے اپنے رب کے حضور دستے دعا دراز کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دعا مخ العبادہ ہے، یعنی عبادت کا مغز ہے، عبادت کی روح ہے۔ ہم بسا اوقات اس شش و پنج میں پڑے رہتے ہیں کہ میں اتنی دعائیں مانگ رہا ہوں، پتہ نہیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، مجھے مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے۔ وہ ایک الگ بات ہے، اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس رہنمائی موجود ہے کہ دعا کی قبولیت کے کیا مختلف انداز ہوا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے بھی تفصیلاً ہماری رہنمائی فرمائی ہے، مگر وقتی طور کے اوپر اگر آپ کو یہ لگ بھی رہا ہو کہ آپ جو مانگ رہے ہیں اور مانگتے چلے جا رہے ہیں چند ہفتوں سے، چند مہینوں سے، یا ایون چند سالوں سے، مگر بظاہر اس کے کوئی قبولیت کے آثار نظر نہیں آ رہے، تو بھی آپ کا یہ مانگنا اٹسلف یہ ایک عبادت ہے۔ آپ نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کو تو نہیں خبر کہ یہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں قبول ہو رہی، یہ تو صرف اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، لیکن ہم پھر بھی نماز ادا کرتے رہتے ہیں، نماز کی ادائیگی کو ترک نہیں کرتے، کیونکہ معلوم ہے کہ یہ رب کا حکم ہے اور یہ ایک عبادت ہے۔ اس عبادت کو بجا لانا ہمارا کام ہے، آگے قبول کرنا وہ رب تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بندے پہ کرم فرماتا ہے، قبول کر لیا کرتا ہے، مگر یہ اس کا معاملہ ہے۔ ہمارا کام اپنی عبادت کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ اسی طرح سے دعا کی قبولیت یہ رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فرماتا ہے، مگر دعا مانگنے والے کو عبادت کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام وہ اپنے تمام معاملات کے اندر جہاں کہیں پر بھی کوئی پریشانی آتی، کوئی تکلیف ہوتی، کسی قسم کا کوئی دکھ علم ان کی زندگی کے اندر آتا، تو فوراً اپنے رب کے حضور حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بھیجا تو وہ برسا برس یہی دعا مانگتے رہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے الہ العالمین ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، اگر تو نہیں معاف کرے گا میرے اللہ، اگر تو ہم پہ رحم نہیں فرمائے گا تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دنیا و آخرت کا خسارہ ہی خسارہ ہے اگر رب ناراض ہو جائے۔ تو یہ دعا برسا برس مانگتے رہے، اور اللہ رب العزت نے پھر ان کی اس دعا کو قبول بھی فرما کر ان کے حال پہ رحم فرمایا۔
اسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ملتا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ رب العزت نے سب کچھ عطا فرما رکھا ہے، مال و دولت بھی ہے، جاہ و جلال بھی ہے، اولاد بھی ہے، کام کاج، بزنس، ہر چیز، ہر طرف ریل پیل ہے ساز و سامان کی، اور مختلف آسائشیں موجود ہیں، مگر دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ چھنتا چلا جا رہا ہے، ایک کے بعد ایک آزمائش کے اندر مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ سارے کا سارا مال، زمینیں، گھر بار، کاروبار سب کچھ ختم ہوتا چلا گیا، اپنے اہل و عیال سب ایک ایک کر کے چھوڑتے چلے گئے، بچے فوت ہوتے چلے گئے، اور بالآخر اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ اکیلے بچتے ہیں، اور پھر بیماری ایسی شدید میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بالکل اس کے اندر بہتری کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، بلکہ ہر روز اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ جب معاملہ زبان تک آ پہنچا، اب زبان بھی خدا کے ذکر کرنے سے رکنے پہ مجبور ہو رہی تھی، اور ذکر کرنے کے اندر بھی دقت محسوس ہونے لگی، تو عرض کیا کہ باری تعالیٰ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میرے مالک یہ تکلیف پہنچ رہی ہے اور تو بڑا رحم کرنے والا ہے، میرے ساتھ اپنے رحم کا معاملہ فرما۔ تو رب تعالیٰ نے رحم و کرم فرمایا، پہلے سے زیادہ بہتر اللہ رب العزت نے چیزیں بھی عطا فرما دی، اور صحت تندرستی بھی پہلے سے کئی گنا بہتر عطا کر دی، لیکن یہ ساری یہ دعا کی قبولیت کے لیے کتنے برس بیت گئے، یہ اس دعا کو مانگنے کے اندر یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ طرز عمل نہیں تھا کہ وہ دعا مانگتے اور پھر اس کے بعد چند دن مانگا، چند مہینے مانگ لیا، کوئی زیادہ سے زیادہ ایک آدھ سال تک مانگ لیا، لیکن کچھ نہیں ہو رہا، چھوڑیں جی مانگ کے کیا حاصل ہوگا۔ نہیں، وہ مسلسل اللہ کے حضور دعا کرتے رہے اور کرتے چلے گئے۔ اللہ رب العزت پھر اپنا کرم اور فضل بھی فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت انسان کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرماتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے دیگر بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ قرآن حکیم کے اندر ملتا ہے، انشاءاللہ کسی مختلف پروگرام کے اندر مختلف جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان کی مختلف دعائیں جو قرآن حکیم کے اندر منقول ہیں ان کا انشاءاللہ ہم ذکر خیر کریں گے، مگر آج خاص طور پہ ہم جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، یعنی اس دعا کی قبولیت کا اظہار میری صورت کے اندر ہوا ہے۔ یہ کون سی دعا تھی؟ اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر اس واقعے کو تذکرہ فرماتا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ یہ اس پوری دعا کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر نو کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ وہ اللہ کے حضور یہ دعائیں مانگتے چلے جا رہے تھے۔ کیا دعائیں تھیں کہ الہ العالمین یہ جو خدمت تو ہم سے لے رہا ہے اسے قبول کر لے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ بسا اوقات انسان جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کے بعد وہ خود کو اللہ کے کرم کا حقدار سمجھنا شروع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا حق ہے، میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنے نفل پڑھے ہیں، اتنے عمرے کیے ہیں، اتنے صدقات کیے ہیں، اتنا مال خدا کی راہ میں خرچ کیا ہے، تو میری مصیبتیں کیوں نہیں کم ہو رہی، مجھے یہ کیوں نہیں حاصل ہو رہا، میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اتنا عرصہ تو مجھے کیوں نہیں مل رہا۔ کیا وہ پیچھے عبادت کہ میں اتنی عبادتیں کر چکا ہوں، اتنی زیادہ ذکر، اتنی زیادہ نوافل، اتنے زیادہ اذکار کر چکا ہوں، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں جو مانگوں ادھر ہاتھ اٹھاؤں ادھر وہ میرے پاس من و سلوہ کی صورت میں حاضر ہو جائے۔ لیکن جو نبی ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے خلیل ہیں، اللہ رب العزت نے خود چنا ہے، اس کام کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور پھر اب اس کام کی تکمیل کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا مانگی جا رہی ہے، عجز و انکساری کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ باری تعالیٰ تو نے یہ سعادت عطا فرمائی، یہ تیرا کرم ہے، تو اسے ہم سے قبول بھی فرما لے کہ بے شک تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے۔ پھر اے الہ العالمین ہمیں اپنے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے، ہماری ذریت کو، ہماری اولاد کو بھی امت مسلمہ بنا کہ جو صرف تیرے سامنے جھکیں، تیرے سوا کسی اور کے سامنے ان کا سر نہ جھکے۔ اور پھر اللہ رب العزت وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا ہمیں ہمارے مناسک دکھا دے، یعنی اب یہ کام تو مکمل ہو چکا، یہ بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی، اب الہ العالمین یہاں پہ عبادت کرنی کیسے ہے اس کے حوالے سے بھی رہنمائی فرما دے۔
تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو وہ تمام مناسک سکھائے۔ آج بھی جو حاجی حج کے لیے جاتے ہیں یہ وہ تمام مناسک ادا کر رہے ہوتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھلائے تھے۔ یہ مینا میں جانا، یہ عرفہ میں وقت گزارنا، یہ مزدلفہ میں رات بتانا، یہ سعی ہو رہی ہے صفا مروہ کے دوران، یہ تمام وہ مناسک ہیں۔ حج کے مختلف ارکان ہیں، حج کے مختلف عبادات ہیں کہ جو انسان بجا لا رہا ہوتا ہے، یہ وہی یاد ہے اور یہ وہی عمل ہے جو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھلایا۔ بعد کے اندر اس کے اندر بہت ساری شرکیہ چیزیں شامل ہو چکی تھیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ پھر سے ملت ابراہیمی کے مطابق قائم فرما دیا۔ تو آج یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے ان حجاج کرام کے لیے بھی کہ جن کو اللہ رب العزت خلوص نیت کے ساتھ اپنے گھر میں حاضر ہو کر اس عبادت کی اسی انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے کہ جس انداز میں جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حبیب اللہ بھی ہیں، آپ نے بھی اسی انداز میں اس عبادت کو بجا لایا، اور پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ نے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سکھانے پر اسی انداز کے ساتھ اس عبادت کو بجا لایا۔ تو اسی وجہ سے جب ایک انسان خلوص نیت کے ساتھ حج کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم پر اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرماتا چلا جاتا ہے اور ایک ایک گناہ کو مٹاتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ شخص جب حج ادا کر چکتا ہے اس کے بعد جب وہ واپس لوٹتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ اس کے ذمے جو بندوں کے حقوق ہوتے ہیں، حقوق العباد کے جو معاملات ہیں، وہ اسے اس وقت تک معاف نہیں کیے جاتے جب تک کہ وہ بندوں سے معافی نہ مانگ لے یا ان کا حق انہیں لوٹا نہ دے۔ تو اس طرح سے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعائیں اللہ کے حضور مانگ رہے ہیں، انہی دعاؤں میں سے پھر یہ دعا بھی ساتھ شامل تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے الہ العالمین یہ میری ذریت جس کے لیے یہ میں دعا کر رہا ہوں نا کہ اسے امت مسلمہ بنانا، اسے اپنا بنانا، اسے اپنی محبت عطا کرنا، اسے اپنے سامنے جھکنے والا بنانا، الہ العالمین اس میری امت میں سے اپنی خاص شانوں والا وہ رسول بھی بھیج دینا کہ جو تیری کتاب ان کے سامنے تلاوت کرے، جو ان کو کتاب و حکمت سکھائے، اور جو ان کے دل کو صاف کرے، ان کے دل کا تزکیہ کرے۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا تو ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس وہ رسول آ چکے ہیں کہ یتلو علیکم آیاتنا، کہ جو تم پر ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں اور تمہارے دل کو صاف کرتے چلے جاتے ہیں، تمہیں کتاب و حکمت بھی سکھاتے ہیں، تمہارے دل کو بھی صاف کرتے چلے جا رہے ہیں، تمہارے تزکیے کا بھی اہتمام کر رہے ہیں۔ تو وہ جو صدیوں قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اس کی قبولیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے اندر ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے انسان جو دعائیں مانگتا ہے، جو نیک لوگ ہیں ان کی دعائیں ان کی نسلوں تک جاری رہتی ہیں اور ان کی آنے والی نسلیں بھی ان دعاؤں سے فائدہ اٹھاتی رہتی ہیں۔ اس لیے جب آپ مانگیں تو صرف اپنے لیے نہیں، صرف اپنی موجودہ نسل کے لیے نہیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے مانگیں۔ قرآن حکیم کے اندر وہ بھی واقعہ موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے ایک یتیم کے دیوار کو صحیح کیا، دیوار کو دوبارہ سے تعمیر کیا، کیوں کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان یتیم بچوں کے جو والد تھے وہ نیک تھے۔ تو اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا خزانہ موجود ہے، آپ اس دیوار کو تعمیر کر دیں۔ تو جو بزرگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں، ان کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ نسلوں تک منتقل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ بسا اوقات کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بظاہر اس قدر دین پہ نہیں چل رہے ہوتے اور پھر بھی ان کے اوپر ایک برکت ان کے ساتھ رہتی ہے، ایک سایہ سا ان کے اوپر لگا رہتا ہے کہ بہت ساری چیزوں سے، بہت سارے مصائب و آلام سے وہ بچتے رہتے ہیں۔ تو یہ بزرگوں کی دعائیں ساتھ، والدین کی، ان کی نیکیاں، وہ اس کا اثر وہ ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے اور انسان پھر اس میں مزید کوشش کرے، اپنے اعمال حسنہ کو بھی ساتھ ساتھ بڑھاتا چلا جائے تو یقیناً اس دعا کی برکات کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک اور جو دعا ایک حدیث مبارکہ کے اندر منقول ہے، اگرچہ اس کی اتھینٹسٹی کے حوالے سے اتنے زیادہ کوئی جو مضبوط روایات موجود نہیں ہیں، لیکن بہرحال کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا جانے لگا، حین القی فی النار، جب آپ کو آگ کے اندر پھینکا جا رہا تھا تو آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا الک حاجہ، آپ کو کوئی حاجت ہے؟
کہا آپ سے تو کوئی حاجت نہیں ہے، بس اللہ سے حاجت ہے۔ تو جب آپ کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو آپ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بس اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اب اندازہ کریں کہ کوئی شخص اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی لوگوں کے سامنے رسوائی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے خدا نخواستہ، تو جہاں پہ 8-10 آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو کوئی ایک آدھ کوئی اچھا کہنے والا بھی ہوتا ہے، کوئی ساتھ کھڑا ہونے والا بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا علاقہ، پورا گاؤں، پورا قوم، پورا قبیلہ آپ کی مخالفت پہ قبر بستہ ہے۔ اس حالت کے اندر آپ یہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تم سارے میرے مخالفت پہ قبر بستہ رہو لیکن میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ اور رب تعالیٰ پھر کس طرح سے مدد فرماتا ہے کہ وہ آگ جو جلانے کا کام کرتی ہے وہ آگ آپ کے لیے گلزار بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ جب غزوہ احزاب ہوا، اس وقت کی کہہ لیجیے سپر پاورز، مختلف یونائٹڈ نیشنز مل کے اس وقت کی، انہوں نے اہل مدینہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اور وہ سارے جب جمع ہو کے آئے تو صحابہ کرام سے لوگوں نے کہا، منافقین نے خاص طور پہ، کہ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، اتنے بڑی بڑی پاورز آپ کے خلاف جمع ہو چکی ہیں، یہ تو تہس نہس کر کے رکھ دیں گی، یہ تو مٹا دیں گی، یہ تو تمہارا نام و نشان ختم کر دیں گی، فاخشوہم، ڈرو، پیچھے ہٹ جاؤ، باز آ جاؤ۔ لیکن ان کا حالت کیا ہے، ان کا ایمان کیا ہے کہ فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کہا کیا ہو گیا، ساری دنیا کی طاقتیں مخالف ہو جائیں، ساری دنیا کی قوتیں مخالفت پہ قبر بستہ ہو جائیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء۔ جب صحابہ کرام نے اپنے اس ایمان کا اظہار کیا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنی نعمت اور اپنے فضل سے انہیں ان کے شر سے بچا لیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب منافقین نے تہمت لگائی تو اب آپ کے پاس اپنی پاک دامنی کے اظہار کے لیے بظاہر کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو اس حالت کے اندر جب اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، آپ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا رب جانتا ہے کہ میں پاک دامن ہوں اور یہ لوگ زبان درازی کر رہے ہیں، تو میرا رب میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور رب تعالیٰ نے کس طرح سے پھر قرآن حکیم کے اندر آیات مبارکہ نازل فرما کر آپ کی پاک دامنی کا اظہار فرمایا۔ تو یہ جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی دعا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھ لیا کرے، اللہ رب العزت اس دن کے، اس رات کے بہت سارے امور کے اندر اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، انسان بہت سارے غموں سے بچ جاتا ہے، بہت ساری آسانیاں اس کے کام کے اندر شامل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور جب آپ اسے پڑھیں تو یہ ذہن کے اندر رکھ کے پڑھیں کہ میرے دکھ کیا ہیں، میرے غم کیا ہیں، میری تکلیفیں کیا ہیں، میری پریشانیاں کیا ہیں۔ کوئی تھوڑا بہت بچوں کے حوالے سے معاملہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، یہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم جن کو آگ کے اندر ڈالا گیا تھا، اس مبارک کلمے کی وجہ سے، ان کے اس ایمان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں آگ کے اس شر سے بچا لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس وقت کی مضبوط افواج کے شر سے اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے بچا لیا۔ حضرت عائشہ علیہ السلام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب تہمت لگائی جا رہی تھی تو آج کل یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بہت ساری خواتین، بہت سارے لوگ بڑے شریف النفس ہوتے ہیں مگر کسی ایسے کیس کے اندر پھنس جاتے ہیں، کسی ایسی بات کے اندر ان کو لوگ ان کو ستاتے ہیں، ان کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں، گھروں کے اندر ان کے حوالے سے ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ تو اب ایسی حالت کے اندر بجائے اس کے کہ آپ ڈپریشن میں چلے جائیں، اب ایسی حالت کے اندر آپ پریشانی کا شکار ہو کر اپنے رات کی نیند اور دن کا سکون برباد کر لیں، آپ کے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اور اس یقین کے ساتھ صبح و شام یہ کہیں کہ اے الہ العالمین، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا، اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تیرے نبی کے صحابہ، جس طرح تو نے انہیں اس وقت کی افواج کے شر سے، اس بابرکت کلمے کی برکت سے ان کے شر سے بچا لیا، جس طرح تو نے حضرت عائشہ علیہ السلام پہ لگنے والی تہمتوں کو اسی کلمے کی برکت سے ان کی صفائی کے لیے قرآن حکیم کے اندر آیات مبارکہ نازل کر دیں۔ میرے مالک، مجھے یقین ہے کہ اسی کلمے کی برکت سے تم میرے دکھوں، میری تکلیفوں، میری پریشانیوں، میری بیماریوں کو بھی دور فرما دے گا۔ اب پورے یقین کے ساتھ
صبح و شام کم سے کم یہ 7 مرتبہ یہ اپنا معمول رکھیں، اللہ رب العزت کرم کرتا ہے۔ اور جب وہ کرم کرتا ہے انسان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن پورا یقین ہونا چاہیے۔ وہ کرم جب کرتا ہے وہاں سے انسان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک اور دعا کا تذکرہ بھی کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے کو چھوڑ کر، اپنے اس فیملی، اپنے خاندان، اپنے قوم قبیلے کو چھوڑ کر آپ ہجرت کر کے تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پہ تنہائی ہے، زیادہ لوگ جاننے والے نہیں ہیں۔ ایک حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام جو کہ آپ کے کزن ہیں، یہ یا ایک دوسری روایت کے مطابق بھتیجے ہیں، تو یہ آپ کے ساتھ موجود ہیں اور باقی دور دراز علاقہ ہے اور وہاں پہ آپ موجود ہیں، تو تنہائی کا زیادہ احساس ہوتا ہے انسان کو۔ تو پہلے بھی آپ کے دل کے اندر یہ آرزو تھی کہ اللہ رب العزت اولاد عطا فرمائے، اب اس کے اندر مزید اضافہ ہو چکا تھا، تو آپ ہمیشہ اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، الہ العالمین مجھے نیک اولاد عطا فرما دے، الہ العالمین نیک اولاد عطا فرما دے۔ مگر وقت تھا کہ گزرتا چلا جا رہا ہے، ہوتے ہوتے آپ کی عمر اس مرحلے تک پہنچی کہ جب اب بظاہر کوئی امید نہیں ہے کہ اولاد ہو جائے، لیکن آپ کا یقین آپ کے رب پہ پورا کامل ہے۔ آپ نے تب بھی روایات کے مطابق آپ کی 80 سال سے زائد عمر ہو چکی، ابھی تک اولاد نہیں ہے، اور آپ تب بھی اللہ کے حضور یہ دعا مانگتے چلے جا رہے ہیں، ربی حبلی من الصالحین، الہ العالمین مجھے نیک اولاد عطا فرما دے، الہ العالمین مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ اگرچہ اس سے پہلے پھر اسی دعا کی قبولیت اللہ رب العزت نے فرمائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، لیکن آپ کو عمر کا اندازہ کرنے کے لیے قرآن حکیم کی ایک اور آیت کو بھی سامنے رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس حالت کے اندر بھی اللہ رب العزت کے نبی دعا مانگتے رہے اور اللہ رب العزت نے کس طرح سے ان پہ پھر کرم اور فضل فرمایا کہ جب وہ فرشتے آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، کہ جب حضرت سارہ علیہ السلام کو انہوں نے خوشخبری سنائی کہ آپ کو اللہ رب العزت بیٹا عطا فرمائے گا، تو انہوں نے کہا کہ قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بانجھ ہوں اور یہ بوڑھے ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، تو کیسے اولاد ہوگی؟ لیکن اللہ رب العزت وہ ایسا کریم ہے، ایسا مہربان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے رہے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، اس کے گھر سے نا امیدی نہیں اختیار کی، بلکہ دعا مانگتے چلے گئے، اور رب تعالیٰ نے وہ دعا اس طرح سے قبول فرمائی کہ آپ کو نہ صرف ایک بلکہ 2 بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، اور پھر ان کے نسل میں سے تمام بعد کے اندر آنے والے انبیاء کرام علیہم السلام کو بنا دیا۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد پھر حضرت یعقوب، پھر حضرت یوسف علیہ السلام، پھر بعد میں جتنے بھی بنی اسرائیل کے انبیاء اور رسل ہیں وہ سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے وہ چلتے رہے، اور دوسری طرف پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، سو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سارے آپ ہی کی نسل اور آپ ہی کی اولاد سے تھے، اسی وجہ سے آپ کو ابو الانبیاء کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو اس میں درس اور حکمت اور سبق یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں تو بظاہر اسباب نظر نہ بھی آ رہے ہوں، آپ مانگتے چلے جاتے ہیں اور آپ پورے یقین کے ساتھ اس کی طرف رجوع رکھتے ہیں، تو جب وہ عطا کرتا ہے نا، وہ اپنے شان سے، اپنے کرم سے، اپنے شان کے مطابق عطا فرماتا ہے، اور انسان اتنا مانگ سکتا بھی نہیں جتنا پھر وہ عطا کر دیا کرتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اس کے سامنے دست سوال دراز کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرما دی، آپ نے عرض کیا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اے الہ العالمین تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، اور ساتھ آپ نے کہا ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا تجربہ بتا رہے ہیں، آپ بھی پورے یقین کے ساتھ دعا مانگتے رہیے، اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، دیکھیں بہت سارا ایک بڑا مسئلہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمیں مختلف طرح کی ٹینشنز ہوتی ہیں، مختلف طرح کی ڈپریشنز کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، اس کے مختلف اسباب بنتے ہیں۔ ان اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم خود کو بے بس فیل کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سبھی ہماری مخالفت کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے، تو آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے نا، اور آپ کا رب سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ آپ اپنے رب کی ذات پر یقین رکھیں اور ہمیشہ اس کے سامنے اپنے دکھ بیان کرتے رہیں، اور اس سے اس کے کرم، اس کے فضل کی دعائیں کرتے رہیں پورے یقین کے ساتھ، اور رب تعالیٰ ان دکھوں اور غموں کو اس طرح سے دور فرماتا ہے کہ انسان
دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کو سیکھنے اور مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔